الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 سے ترجمۃ القرآن اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں عہد شکنی اور دین میں عیب نکالنے والوں سے جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور اگر معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین میں عیب نکالیں تو کفر کے اماموں سے لڑو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، ان سے لڑو تاکہ یہ باز آ جائیں، یعنی ان پر سختی کرو تاکہ سختی کرنے سے ہی یہ باز آ جائیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں سے مسلمانوں کو قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی تک تو مسلمانوں سے جنگ جو ہوئی ہے کفار کی، وہ مکے کے علاوہ جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، ان سے مسلمان لڑتے رہے۔ اب خاص فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی جنگ شروع ہو رہی ہے قریش کے ساتھ، اور قریش سے جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ ائمۃ الکفر، یعنی جو ائمۃ الشرک ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ قریش والے ہیں کہ جو کعبے میں رہتے ہیں، کعبے کے متولی کہلاتے ہیں۔ تو اب ان کی باری ہے، تو ان کے لیے اللہ پاک تیار کر رہا ہے۔ اگلی آیت میں کفار سے جہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ۔ فرمایا کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ یہ زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی ہیں۔ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اگر تم مومن ہو۔ یہاں پہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو ترغیب دلائی کہ جو مسلمان تھے، اب ان کے دلوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اب ہم اپنے ہی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، خاندان والوں سے لڑیں گے تو کوئی صلح کا راستہ نکل آئے۔ حالانکہ جنگ ہوئی نہیں، لیکن ایک تیار کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کے سامنے رشتہ دار ہوں، اعزاء و اقارب ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر وہ کفر میں ہیں یا مشرک ہیں تو وہ مسلمان ان کو دشمن ہی سمجھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان سے نہ ڈرو، انہوں نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے نکالا ہے اور اپنے جو معاہدے کیے تھے انہی نے توڑے ہیں، تو لہٰذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور اگلی آیت میں مجاہدین کی مدد اور غلبے کی جو نوید سنائی گئی، مجاہدین سے مدد اور غلبے کی نوید سنائی گئی ہے۔ فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ فرمایا تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یعنی جو مومن مکے میں رہتے ہیں اور کفار مشرکین کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، تم کفار اور مشرکین سے لڑو گے تو جو نہتے مسلمان
جو ظلم اور زیادتی کفار اور مشرکین کی سہ رہے ہیں، جب وہ دیکھیں گے تو ان کے دل ٹھنڈے ہوں گے کہ ہماری طرف سے بدلہ ہو رہا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ بعض کفار جو ہیں وہ تائب بھی ہو سکتے ہیں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور ان کے دلوں کی کھٹن دور فرما دے گا، اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اگلی آیت جو آ رہی ہے، آیت نمبر 16، اس طرح کی 2 آیتیں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران کے اندر۔ اب یہ تیسری آیت آ رہی ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کی پہچان نہیں کروائی جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے۔